ہے اور تو گھومتا پھرتا بھی ہے، اور کچھ دنوں کے لیے میں نے تجھے یہاں وزارت بھی دے رکھی ہے، یہاں کی تمہیں کچھ دنوں کے لیے میں نے ایک ساز و سامان دنیا بھی دے رکھا ہے، کچھ دنوں کے لیے میں نے تجھے فعل مختار بھی بنا دیا ہے، یہ سارا کچھ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تو میرا کیسے انکار کر لے گا جب تجھے میں نے تجھے ایک ہستی بنایا ہے اور تو میرا آج انکار کر لے گا؟ اگر جرات ہے تو کر کے دکھا۔ ایک چیلنج دیا ہے اللہ رب العزت نے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہ وہ وقت یاد دلایا ہے عالم ارواح والا کہ تیرا نام بھی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایک قسم کی موت تھی تیری وہاں، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، نظر نام نہیں تھا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، فرمایا میں نے تجھے زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تیری موت آئے گی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قبر میں تجھے زندہ کر دیا جائے گا۔ زندہ ہوگا تو سوالوں کے جواب دے گا نا، مر گیا تو کیا سوالوں کے جواب دے گا؟ مرے اسے کون سوال کرے گا؟ زندہ ہوگا تو سوال کا جواب دے گا نا۔ ثم یحییکم، پھر اسے زندگی مل جاتی ہے، اس کے بعد موت کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد موت کا ذکر نہیں ہے، پھر اسے زندگی ملی، پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اسے وہ جہنم کی جگہ آگ دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ لے نافرمانوں کا ٹھکانہ یہ ہے، اور پھر وہ جنت کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے جہاں اسے جانا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کا اسے مقام دکھایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا دوں کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب واپس نہیں جا سکتا، جیسے عالم ارواح میں ماں کے پیٹ میں آیا واپس نہیں جا سکتا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا واپس پیٹ میں نہیں جا سکتا، وہ الگ دنیا تھی، ماں کا پیٹ الگ دنیا تھی، یہ بعدی دنیا یہ الگ دنیا تھی، اب عالم برزخ یہ الگ دنیا ہے، اس دنیا سے پھر اس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ اب اگلا مقام کیا ہے؟ جنت ہے۔ پھر وہ ولی ہے کامل اپنے مزار کے اندر، انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے مرید آ رہے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے مرید آ رہے ہیں، مریدوں کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتا ہے، مریدوں کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتا ہے، ان کے سلاموں کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، ولی کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، ہما اور شما کچھ اور ہے، ان کی منزل ان کے مقام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے، وہ ایک تصوف ہے، ایک الگ دنیا ہے، ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس ظاہری علم بھی ہوتا ہے اور باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ جو ہم مولوی حضرات ہیں ہمارے پاس صرف ظاہری علم ہوتا ہے، باطن میں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے تو جھگڑے فساد کرتے ہیں، اس لیے تو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ضد کر بیٹھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک نظام قدرت ہے، ایک یہ سامنے ہے جو شریعت سامنے ہے، ایک اس کی روح ہے جو پیچھے ہے، جسے اولیاء کاملین حاصل کرتے ہیں، جسے اولیاء کاملین حاصل کرتے ہیں۔ پیر بابو صاحب گودرا شریف والے، ان کا وصال ہو گیا، کافی عرصہ ہو گیا، ہم اس وقت چھوٹے تھے، اپنے گاؤں کے اندر دریا نے کٹاؤ شروع کیا ہوا تھا، بہت سے لوگوں کو لائے، کٹاؤ بند نہیں ہوا، زمینیں برباد ہو رہی تھی، شہر برباد ہو رہے تھے، دریا کاٹتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ پیر بابو صاحب کو لائے گودرا شریف سے، جب انہیں لائے
تو انہوں نے ایک مینا لیا ساتھ میں، ایک لوٹا پانی کا لیا۔ مینا 7 سال چلتا رہا، آپ لوٹا پانی کا وہ تھوڑا تھوڑا پانی گراتے ہوئے چلے گئے، جہاں سے دریا کا کٹاؤ شروع تھا گراتے ہوئے چلے گئے، جہاں تک انہوں نے پانی گرایا کٹاؤ بند ہو گیا، دریا کا کٹاؤ بند ہو گیا۔ جب واپس آئے، اور کچھ پھر دوسرے حضرات بھی تو ہوتے ہیں، تو پیر بابو صاحب کی بظاہر داڑھی مبارک چھوٹی تھی، کٹاتے تھے، چھوٹی داڑھی مبارک تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا جی یہ کیسا پیر ہے جس کی سنت کے مطابق داڑھی بھی نہیں ہے۔ آپس میں چیمے گویا کرنے لگے، انہیں کسی نے نہیں کہا، آپس میں۔ تو پیر صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ میری داڑھی چھوٹی ہے؟ ایسے ہاتھ رکھا اور ایسے کیا، بولا ایک مجھ سے تو زیادہ ہے، یہ سنت رسول تو یہی ہے، یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ حالانکہ ویسے آپ ناپے داڑھی چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے جب ہاتھ رکھا تو داڑھی مبارک پوری ہو گئی۔ یہ اولیاء کاملین کی ایک شان ہے، یہ عزت اللہ نے دی ہے انہیں، کوئی گھٹانا چاہے گھٹا نہیں سکتا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، آج دنیا جھک رہی ہے، لوگ ترستے ہیں ویزا مل جائے کہ ہم بھی زیارت کو چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، انہوں نے اللہ کو اپنا بنایا، اللہ سے پیار کیا، اللہ نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، ہمارے آپ کے دل میں محبت ڈال دی۔ آج خواجہ غریب نواز کہاں ہے؟ ہند کی سرزمین پر ہے، عرس وہاں ہو رہا ہے، ہم خوش یہاں ہو رہے ہیں، ان کی یاد منائے رہے، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کو بنا لیا۔ جب وہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت پھر جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دو مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، آسمانوں میں اعلان کر دو مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ پہلے اعلان آسمانوں میں ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، اس کے بعد پھر زمین پر اعلان ہوتا، فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا کہ جاؤ اب زمین پر اعلان کرو کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس پیار پیدا ہوتا ہے۔ یہ ولی ہے کامل، اپنی قبر انور میں زندہ ہوتے ہیں اور یہ مریدوں کی سنتے بھی ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث شاہد ہے، ہم صرف قصے کہانیاں نہیں، میں نے سارے دلائل آپ کو قرآن سے دیے اور حدیث پاک سے، کوئی قصہ نہیں سنایا کہ فلاں ایسے اور فلاں ایسے تھے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ان کی ڈیوٹی لگی ہندوستان کی سرزمین پر، آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ نے 12 سوا 12 بجے کا ٹائم رکھا تھا، 12:15 تو ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ مولوی ہمیں جانا پتہ نہیں لے کر بیٹھا ہوا ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ تو عزیزان محترم، آپ کی اور میری شاید اس گلی میں پہلی ملاقات ہے، اس وجہ سے آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف ہیں نہ میں آپ سے واقف ہوں، آپ میرے مزاج کے واقف نہیں، میں آپ کے مزاج کا واقف نہیں، تو اسی وجہ سے مجھے آپ سے پوچھنا پڑ رہا ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں جی مولوی لے کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی صبح کی نماز بھی چلی جائے کہ جی آدھی رات تک تو مولوی نے دماغ کھایا ہے اور اب آنکھ بھی نہیں کھلی اور صبح مجھے تو بد دعائیں دیتے رہو۔ ایسا نہ کرنا۔ بہرحال میری جو گزارش ہے، اولیاء کاملین جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، آپ بھی ان سے پیار کریں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث یہ اولیاء کرام ہیں۔ العلماء وارث الانبیاء، علماء کرام جو اصل علماء کرام ہیں۔ ہم تو ایسے مولوی ململنے ہیں، خالی جو ہے ایک وہ بنایا ہوا ہے، لیکن اصل جو علماء کرام ہیں، جو تقویٰ اور طہارت کے پہاڑ مانے جاتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو اللہ کو سمجھتے ہیں، جو نام جپتے ہیں اللہ کا، وہ یہ کامل ولی لوگ ہیں۔ اصل دین بھی ان کی طرف سے پھیلا ہے۔ آپ سوال عمری کسی بھی ولی کی پڑھیں، ان کو احاطے دیے جاتے ہیں، علاقے دیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے دین پھیلا ہے، مولوی کی وجہ سے نہیں۔ مولوی تو بیچارے لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ بولتے ہیں وہ مسئلہ غلط بیان کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں وہ مسئلہ غلط بیان کرتا ہے۔ اولیاء کاملین جو ہیں یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، عداوت نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام ایک دوسرے سے جب سنتے تھے کہ فلاں ولی فلاں جگہ پر ملنے کے لیے جاتے تھے، ان کے استقبال کے لیے جاتے تھے، ان کے استقبال کے لیے جاتے تھے۔ اور علم کا بھی حیا ہے، علم کا بھی حیا ہے کہ ایک دفعہ امام شافعی کے مریدین مسلک والے چلے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کے پاس ملنے کے لیے۔ راستے میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں جی امام حنیفہ کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں جب نماز پڑھیں تو آپ رفع یدین نہیں کرنا، کیونکہ امام حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے، آپ وہاں رفع یدین نہیں کرنا۔ امام حنیفہ کہ لوگ اپنے کو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یار امام شافعی کے لوگ ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں، جب وہ یہاں نماز پڑھیں تو آپ بھی رفع یدین کرنا۔ یہ علم کا حیا ہے، یہ علم کا حیا ہے اور محبت ہے، علم کی محبت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اب جہاں یہاں آئے تو شافعی جو رفع یدین کرنے والے تھے وہ رفع یدین نہیں کر رہے، جو حنفی رفع یدین نہیں کرنے والے تھے وہ رفع یدین کر رہے۔ یہ حیا ہے علم کا، ایک دوسرے کا حیا ہے، لیکن ہمارے اندر تو آج حیا ہی نہیں رہا، وہ چیز ہی نہیں رہی، وہ محبت نہیں رہی، وہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ حالانکہ دین کا نہ انہیں پتہ ہے نہ انہیں پتہ ہے، خواہ مخواہ کی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پیدا کی ہوئی۔ چند فروعی مسائل ہیں جو علماء تک رہے تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ اگر دنیا لوگوں کے اندر انہیں پھیلا دے، پھیلاتے کیوں ہیں؟ پیٹ کی خاطر، چندے کی خاطر، کہ اپنے بندے بنانے کے لیے، اپنے لوگ بنانے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے ولایت میں بھی درجے ہیں، ولایت میں بھی درجے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا اپنا درجہ ہے، داتا علی حجویری کا اپنا درجہ ہے، سیدنا غوث العظم کا اپنا درجہ ہے۔ اس درجے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں تک غوث العظم پہنچے۔ تو میرے عزیز محترم، آپ جب بھی کوئی پروگرام رکھیں، پروگرام کریں، تو جن حضرات کو بھی آپ بلاتے ہیں ان سے گزارش کریں کہ ہمیں وہ چیز سمجھائیں جو ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ نماز ہماری ضرورت ہے، نماز
ہماری ضرورت ہے نماز کو سیکھیں۔ بہت سے حضرات مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، نہ انہیں فرض کا پتہ ہے کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، بعد فرض کتنے، نہ انہیں واجبات کا پتہ ہے، بس شوق ہے مصلی پہ کھڑا ہونے کا، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ موقع مل جائے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے۔ خدا کے بندے، جب تمہیں فرائض کا پتہ نہیں، تمہیں واجبات کا پتہ نہیں، اگر نماز کے اندر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو آتا ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز چلی جاتی ہے۔ تو اپنی نماز بھی برباد کر رہا ہے، دوسروں کو بھی برباد کر رہا ہے اپنی شوق کی خاطر۔ پہلے سیکھ تو صحیح، یہ شوقیہ چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ پہلے سیکھ تو صحیح۔ تو نے چند دن اگر مولوی کے ساتھ گزار لیے، یا پگڑی باندھنا تمہیں آ گئی تو بس تم امام بن گیا، تم مولوی بن گیا۔ مولویت آسان چیز ہے، سب کی نمازیں لے کر اپنے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ تمہیں نماز کے فرائض پوچھ لو تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ فرض کیا ہے۔ نماز کے واجبات پوچھ لو، آپ پوچھ لینا کسی سے، آزما لینا۔ بڑے پکڑ شکڑ بندے ہوئے ہوں گے، بڑی کل پھل سے آئیں گے، آ کر مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، آپ صرف اتنا پوچھ رہے ہیں حضرت نماز میں فرائض کتنے ہیں، ہمیں صرف فرض بتا دیں، کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، وہی بتا دیں۔ امامت کی خبر ہی نہیں ہے۔ جو ممبر رسول ہے، اس سے امام کے پاؤں اندر چلے گئے، امام الگ ہے، مقتدی الگ ہے، جماعت ہوئی نہیں۔ کیونکہ ممبر جو محراب ہے وہ مسجد سے الگ ہے، محراب مسجد سے الگ ہے، امام محراب کے اندر چلا گیا، مسجد سے باہر ہو گیا، مقتدی مسجد میں ہے، جماعت کیسے ہوگی؟ کم سے کم امام کا آدھا پاؤں ممبر سے باہر ہونا چاہیے، مسجد کی طرف، مقتدیوں کی طرف۔ کس چیز کا رونا ہوگا؟ ہم نے دین کو مذاق بنا لیا، ہم ٹھیکیدار بن گئے دین کے، چھوٹے چھوٹے لانڈوں کو پگڑیاں بنوا دی، انہیں کتابیں بغل میں دے دی، چلو بھائی مولوی تیار ہو گئے۔ نہ نماز کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ امامت کے فرائض کا پتہ ہے، امام کی نیت کیسے ہوتی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، بس چاہتے ہیں جی آگے ہو جائے۔ بس میرے بھائی سوچ فکر کریں، سیکھیں، دین کو سیکھیں، کوشش کریں، محنت کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، کوئی بھی ہے جو بھی ہے، آپ دین کی طرف راغب رہیں، آپ دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کام دنیا کے چلتے رہیں گے اور چلتے آئے ہیں، چلتے رہیں گے، ہم رہیں نہ رہیں دنیا چلتی رہے گی، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا، یہ سارا کھیل چلتا رہے گا۔ اگر ہم کچھ لے کر اگر یہاں سے دنیا سے گئے تو آگے بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس دنیا میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان بنا کر جائیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی نظر میں بھی سرخرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی سرخرو، ماں باپ کے بعد ساتھ بھی وہاں جا کر سرخرو ہوں گے، اور پھر اولیاء کاملین کی نظر میں بھی سرخرو ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایسی محفلیں کرنے کی ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے مقاموں کے اوپر، ایسے گلیوں کے اندر آج میں آپ کو بھول گیا ہوں کہ آپ کے لیے میں نے کچھ بس ایک جذبات میں آ کر آگے نکل گیا، لیکن عورت کا ایک مقام ہے
جو اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اسے مقام دیا۔ نبی کی ماں بھی عورت ہے، اولیاء بھی عورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ماں آمنہ ہے تو بیٹا محمد رسول اللہ، ماں مریم ہے تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ، ماں فاطمہ ہے تو بیٹا امام حسن اور امام حسین۔ ماں پہلی تربیت ہے، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کو وہ مقام دیا ہے۔ فرمایا اگر بیٹی گھر میں پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت ہے، اس کے سر کے اوپر جب شرم و حیا کی چادر آئی تو فرمایا جب جوان ہوتی ہے اس کے سر کے اوپر شرم و حیا کی چادر آ جاتی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ وہ مقام اسلام نے عطا کیا۔ آپ ایک بیٹی کی صحیح تربیت کر کے اگر اس کی شادی کر دیں، میرے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ 10 بیٹوں کی شادی کریں، جنت کی ضمانت نہیں۔ ایک بیٹی کی صحیح تربیت کی اور اسے دھاکہ کر دیا، اس کی شادی کر دی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جنتی ہے، وہ ماں باپ جنتی ہے۔ حیا کریں، بیٹیوں کا خیال کیا کریں، بیٹوں کو زیادہ ترجیح نہ دیا کریں بیٹیوں کے اوپر، ان کا دل نہ توڑا کریں، انہیں تکلیف نہ دیا کریں، بلکہ برابر کا سلوک رکھا کریں۔ ہمیشہ بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ فرمایا فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ سے ملا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، چند اشعار صلاۃ و سلام کے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا کام ہے فاتحہ